پاکستان کی تاریخ میں یہ انوکھا احتجاج ہوگا. کراچی کے MP سید عبدالرشید اس سیوریج کے مسائل کے اوپر انہوں نے جو ایکسین ہے واٹر بورڈ کے ایک قسم کے حوالات میں اپنے آپ کو انہوں نے دونوں کو بند کر لیا. اس احتجاج کا نتیجہ کیا نکلا اور یہ انوکھا احتجاج کیوں کیا گیا؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. سید عبدالرشید صاحب، یہ کیا ہوا؟ آپ مجبور ہو گئے، باہر تالے لگ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ 4 سال سے MP منتخب ہونے کے بعد لیاری میں سیوریج اور پانی کے مسائل میں ہی پھنسا ہوا ہوں. یہ قدیم آبادی ہے لیکن سندھ حکومت نے اس کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے. میں نے MPA بننے کے بعد یہاں تک اپنا فلیٹ فروخت کر کے ڈیسلٹنگ سیوریج کی کروائی. جہاں پانی گندا آ رہا تھا اس کی صفائی کا سلسلہ شروع کیا. پچھلے 4 سالوں سے میری سیلری جو ہے ملنے والی وہ خرچ ہو رہی ہے انہی مسائل کے اوپر. دوسری طرف جو ہے صرف لیاری کے لیے 2 کروڑ روپے سالانہ ملتے ہیں ونجی کے لیے، بالٹیوں کے لیے، بیلچوں کے لیے، تاکہ صفائی کی جائے. لیکن جب میں بحیثیت ایک MPA میں روزانہ ایک کنڈی مین کو بھی، ایک جمع دار کو بھی فون کرتا ہوں کہ گٹر صاف کر دو، تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس صاحب ونجی نہیں ہے، ہمارے پاس بیلچا نہیں ہے، ہمارے پاس. تو کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے ریسورسز ہونے کے باوجود آج بھی لیاری کی گلیاں گندے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. اس پوری صورتحال میں جو ایکسین ہیں یا لیاری کے وہ ڈمی سے ہیں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. وہ پبلک کے کہنے پر، میرے کہنے پر دن رات آگ کے کھڑے تو ہو جاتے ہیں، وعدے وعید کر کے بھی جاتے ہیں، لیکن کام جو نہیں ہوتا. اور جو حکومتی جماعت کے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ انتقامی سیاست پر تلے ہوئے ہیں کیونکہ وہ شکست کھا گئے لیاری سے، ان کو ووٹ نہیں ملے، اس لیے نہ وہ کام کرتے ہیں اور نہ ہی کسی محکمے کو کام کرنے دیتے ہیں. دوسری طرف کرپشن بہت بڑی پیمانے کے اوپر واٹر سیوریج بورڈ میں ہو رہی ہے. اتنے گھنٹے آپ نے یہاں پر انہیں رکھا، کس یقین دہانی پہ وہ یہاں سے گئے؟ دیکھیں، میں نے تو اپنے آپ کو بند کرنا تھا ان کے اس جواب کے اوپر. تو اس پر ایکسین صاحب نے کہا، مکسی صاحب نے، کہ میں خود جو ہے وہ اس وقت اس صورتحال سے پریشان ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. وہ میرے ساتھ اس پورے عمل کے اندر ساتھ بند رہے. کوئی 6-7 گھنٹے ہم یہاں پر رہے. MD واٹر بورڈ اسد خان صاحب کا فون آیا، انہوں نے یقین دہانی کروائی، اور پھر اس کے بعد جب تک واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے عملی اقدامات شروع نہیں کیے ہم یہاں پر موجود تھے. آپ سید عبدالرشید صاحب کراچی سے واحد MP ہیں جماعت اسلامی کے جو منتخب ہوئے ہیں. یہ کیا واقعہ ہوا جب وزیر اعلیٰ سندھ ملنے آئے جماعت اسلامی کے، تو ادھر آپ نے اپنے شوز اوپر کر کے دکھایا کیا تھا انہیں؟ میں کل وزیر اعلیٰ صاحب دھرنے کے اختتام پر ان کی کمٹمنٹ یہ تھی کہ میں آ کر کے خود اعلان کروں گا ادارہ نور حق میں اس معاہدے کا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور میں تھوڑی تاخیر سے پہنچا کیونکہ میں یہاں لیاری میں سیوریج کے مسائل میں ہی پھنسا ہوا تھا. تو جب میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ رشید صاحب آپ کے دفتر میں ہم آئے ہیں اور آپ اتنی تاخیر سے. تو میں نے اپنے شوز دکھائے کہ میں لیاری کی گن صاف کر رہا تھا اور میرے شوز کے اوپر کیچڑ لگی ہوئی تھی اس وقت موجود. تو یہ پوری صورتحال وہاں کی تھی. اس کے بعد وزیر بلدیات نے مجھ سے مزید تفصیلات لی. میں نے ان کو سب کچھ کہا، ساری ویڈیوز دکھائیں، اور میں نے کہا کہ میں لیاری کے اندر مستقل پرائیویٹ کام کر رہا ہوں، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے وسائل ہونے کے باوجود کام نہیں ہو رہا. تو انہوں نے چیف انجینئر جو ہے سیوریج کے، ان کو فون کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. اور جب یہاں پر گاڑیاں آئیں اور کام کرنے کے لیے لوگ آئے تو پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے حکومتی جماعت کے، انہوں نے عملے کو بھی یرغمال بنا لیا اور وہ گاڑیاں بھی لے کر کے چلے گئے. تو اس پوری کیفیت کے اندر آپشن صرف یہ تھا کہ اس احتجاج کو ریکارڈ کرایا جائے اور ارباب اختیار کو یہ میسج پہنچایا جائے کہ اب یہ معاملہ نہیں چلے گا لیاری کے اندر. جب تک یقین دہانی نہیں ہوئی، کام شروع نہیں ہوا، تب تک آپ نے اپنے آپ کو یہاں پر بند رکھا؟ جی، میں یہاں بند تھا، اور جب کوئی گاڑیاں آ گئیں اور کام شروع ہو گیا تو اس کے بعد پھر میں نے اس دروازے کو کھول لیا تھا. اور میں ہمارا بھی کبھی ایسی نوبت آئے گی؟ آپ کا حلقہ تو بڑے پیچیدہ مسائل کا شکار. دیکھیں، میں نے تو یہ طے کیا ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی انتہا تک بھی مجھے جانا پڑے، جو میرا ٹائم پیریڈ ہے میں اس میں وہ نمائندگی کرتا رہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.